کہانی ایک فیملی کی ہے جو کہ سفر پہ تھی اور پھر راستے میں انہوں نے غلط موڑ لے لیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ بھی اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر مل جائے گا، اپنی سٹوری لکھ کر شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ رات کا وقت تھا اور چاندنی جنگل کے گھنے درختوں پر روشنی ڈال رہی تھی۔ احمد، سارہ، علی اور زینب ایک تفریحی سفر پر نکلے تھے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ پہاڑوں کی خوبصورتی کو دیکھنے جائیں، لیکن قسمت انہیں کسی اور ہی راستے پر لے جا رہی تھی۔ احمد گاڑی چلا رہا تھا اور جی پی ایس پر راستہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک لوکیشن نے انہیں ایک چھوٹے سنسان راستے پر مڑنے کو کہا۔ یہ راستہ قریب لگ رہا ہے، ہم جلدی پہنچ جائیں گے، احمد نے کہا۔ لیکن یہ بہت سنسان لگ رہا ہے، سارہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم صرف 20 منٹ میں مرکزی سڑک پر پہنچ جائیں گے، احمد نے ہنستے ہوئے کہا اور گاڑی اس نامعلوم راستے پر موڑ دی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، درخت مزید گہرے ہوتے گئے۔ راستہ سنسان اور خوفناک لگنے لگا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کچھ چھپا ہوا ہو، دیکھ رہا ہو، انتظار کر رہا ہو۔ گاڑی چلتی رہی اور جی پی ایس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ احمد نے رک کر موبائل دیکھا تو کوئی سگنل نہیں تھا۔ یہ راستہ مجھے عجیب لگ رہا ہے، علی نے کہا، جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ہاں، اور ہوا بھی عجیب محسوس ہو رہی ہے، زینب نے سرگوشی کی۔ اچانک سڑک کے بیچ میں کوئی کڑا نظر آیا۔ احمد نے زور سے بریک لگائی، سب کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک عجیب سا آدمی تھا، لمبے لمبے بال، گندا چہرہ اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ یہ کون ہے؟ سارہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نہیں جانتا، لیکن یہ خطرناک لگ رہا ہے۔ احمد نے گاڑی ریورس میں ڈالنی چاہی، مگر پیچھے ایک اور سایہ کھڑا تھا۔ اب وہ چاروں ایک جال میں پھنس چکے تھے، ایک ایسی جگہ جہاں سے واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ اچانک ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ احمد نے جلدی سے گاڑی بھگانے کی کوشش کی، مگر راستے میں ایک کیلوں بڑا جال بچھا ہوا تھا۔ ٹائروں کی ہوا نکل گئی اور گاڑی رک گئی۔ اندھیرے میں مزید سائے حرکت کر رہے تھے۔ ان کے جسم انسانوں جیسے تھے، مگر ان کے چہرے خوفزدہ تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا اور ان کے دانت نوکیلے تھے۔ وہ جیسے کوئی کھیل کھیل رہے ہو۔ یہ جگہ بدروحوں کی ہے، ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا، زینب چیخ پڑی۔ لیکن کیسے؟ علی نے گھبراہٹ میں کہا۔ ان کے چاروں طرف وہ عجیب مخلوقات آ چکی تھی۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر احمد کو پکڑ لیا۔ احمد چیخا، مگر اس کا منہ بند کر دیا گیا۔ سارہ، زینب اور علی بھاگنے لگے۔ انہوں نے ایک پرانی بوسیدہ عمارت دیکھی اور اس میں چھپ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ عمارت بہت پرانی لگ رہی تھی۔ دیواروں پر خون کے نشانات تھے اور ہر طرف انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ یہ جگہ کسی قتل گاہ جیسی لگ رہی تھی۔ زینب نے کپ کپاتی ہوئی کہا۔ ان کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ باہر سے مخلوقات دروازے پر زور زور سے دستک دے رہی تھی۔ ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے، وہ ہمیں مار ڈالیں گے، علی سے چیخ پڑا۔ اچانک ایک بوڑھی عورت ان کے سامنے آ گئی۔ اس کا چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا اور وہ سرگوشی میں بولی، یہ جگہ موت کا کھیل ہے، جو ایک بار آ گیا وہ کبھی زندہ واپس نہیں گیا۔ باہر کی مخلوقات اندر گھس چکی تھی۔ وہ تینوں بھاگے، مگر زینب کو کسی نے پکڑ لیا۔ زینب، سارہ نے چیخ ماری، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ زینب اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی۔ علی اور سارہ بھاگتے رہے۔ آخرکار انہیں ایک کھڑکی نظر آئی۔ وہ کود کر باہر نکل گئے اور جنگل میں بھاگنے لگے۔ صبح ہونے والی تھی۔ روشنی کی پہلی کرن جیسے ہی پڑی، وہ مخلوقات چیخنے لگے اور دھواں بن کر غائب ہو گئے۔ احمد اور زینب کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سارہ اور علی جیسے ہی شہر پہنچے، انہوں نے پولیس کو سب کچھ بتایا، مگر جب پولیس وہاں پہنچی تو وہ جگہ بالکل خالی تھی، نہ کوئی عمارات، نہ کوئی خون اور نہ کوئی لاشیں۔ یہ سب حقیقت تھی یا کوئی وہم؟ مگر علی اور سارہ جانتے تھے وہ جگہ حقیقت موجود تھی اور وہاں موجودہ چیزیں انسان نہیں تھیں۔
کہا جاتا ہے کہ وہ راستہ آج بھی موجود ہے، کچھ لوگ وہاں گئے مگر کبھی واپس نہیں آئے۔ کیا وہ جگہ اب بھی ان بدروحوں کی اماجگاہ ہے؟ کیا احمد اور زینب کی روحیں وہیں کہیں قید ہیں؟ شاید کبھی کوئی سچائی جاننے کی ہمت کرے، لیکن وہ واپس آ سکے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔